جب بھی کسی ملک میں، خاص کر میں پاکستان کا کہوں گا کہ جب سیلاب یا کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے، کچھ آفتیں انسان کی پیدا کردہ بھی ہوتی ہیں جس میں مس مینجمنٹ کہا جائے تو بہتر ہوگا، کیونکہ اگر ایک علاقہ بار بار ڈوب رہا ہے یا بارشیں زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے تو پیشن گوئی کر دی گئی تھی، تو اس کے لیے کام کیا کیے گئے؟ یا یہاں پر دیکھا جائے کہ انسانوں کی آبادیوں میں بھی ڈیوائڈنگ رولز ہیں. اگر آپ سروے کریں ڈفرینٹ ٹائپ کی سوسائٹیز، ڈفرینٹ طرح کے وہاں پہ رولس ریگولیشنز ہیں. کہیں کہیں انسان بستے ہیں اور کہیں کہیں جانوروں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی دیہی علاقے میں جائیں گے تو وہاں آپ کو بڑی ان کی زندگی بہت بیک پر دکھے گی کہ ان کو صاف پانی اور ضروریات زندگی کی بات کر رہا ہوں ان کو مہیا نہیں ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں اس کے باوجود. ان کی سخت جان سمجھ لیجئے ہم جیسے لوگ وہاں جا کے بیمار پڑ جائیں گے. تو اگر ان کی اس وقت امداد کی جا رہی ہے، بڑا اچھا ہے. ان کے لیے یہ سوچنا ہے کہ انہیں اس چیز سے کیسے بچایا جائے، اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو پھر یہ دوبارہ سے یہی معاملات کھڑے ہوں گے. آپ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ چند فاصلے پر، چند کلومیٹر پر کچھ گاؤں بہتر ہیں اور کچھ شہر جو ہیں وہ بالکل آباد ہیں، اور کچھ جگہوں پر 8-8 فٹ 10-10 فٹ پورے کے پورے گاؤں ڈوب گئے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور ان کے پاس کیوں ایسا سسٹم نہیں جس سے پانی کا فلو جو ہے اگر آئے تو وہ آگے کی طرف جائے اور پروسیسنگ کے تھرو جس طرح سے اور ممالک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی بھی عذاب ہوتے ہیں، اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن مس مینجمنٹ کو مس مینجمنٹ کہیں تو بہتر ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے لیے استغفار کا ورد کیا جائے. بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں ان کی زندگی روڈوں پر آ چکے ہیں وہ. اچھا، وہ زمینیں کیوں آگے پیچھے کیوں شفل ڈاؤن نہیں کرتے؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، اس لیے وہ روڈ پہ رہنا مناسب سمجھتے ہیں. تو بڑا ہی المیہ ہے، پتہ نہیں کون سے دور میں جی رہے ہیں ہم. عالمی ادارے بڑے جو نام ہیں WHO، بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جو پیسہ یا امداد دیتی ہیں وہ خود آگے بڑھ کر ایسے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام کروانا اگر شروع کر دیں. ترقی پذیر ممالک پھر ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پیروں پر کھڑے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس کے لیے اقدامات اٹھائیں. اگر نہیں اٹھائے گئے تو دیکھیں زندگی بد سے بدتر ہوتی جائے گی. جیسے پولیو کے اوپر بڑے اچھے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، تو بالکل جیسے پولیو پر ورک کیا جاتا ہے، اگر انسانی زندگی جو کہ بیسک نیڈس ہوتی ہیں اگر اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا جائے، جیسے بل گیٹس بڑے کام کر رہے ہیں، تو میں ان کی بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ وہ اس طرف آ کے تھوڑی سی نظر ثانی کریں گے. یہ پولیو سے زیادہ مسائل کا باعث بنتے ہیں، اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو اگر اس طرف اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہوگا. لوگ درجنوں کے درجن ڈوب جاتے ہیں، جانور، ان کے مویشی، پتہ نہیں کیا کیا نقصانات ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ان لوگوں نے. بڑا استقامت کے ساتھ وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے. کس طرح سوتے ہوں گے، کس طرح ان کی ضروریات زندگی، روزمرہ کی زندگی کس طرح متاثر ہوئی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں. کہتے ہیں نا قبر کا حال مردہ جانتا ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا تو وہاں بڑی تکلیف بھی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ کراچی کے مقابلے میں وہاں کی سڑکیں بڑی اچھی لگی، کیونکہ وہاں سے بڑے لوگ گزرتے ہیں شاید، تو اس لیے سڑکیں تو بڑی اچھی ہیں. لیکن وہاں کا نظام بھی تو اچھا ہو سکتا ہے. تو کوشش کیجیے اس طرف نظر ثانی کریں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ بہتر جب کرتا ہے جب انسان کوشش کرتا ہے، اور کوشش اگر پلاننگ کے تھرو کی جائے تو کام بہت بہتر طریقے سے انجام ہو سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر اور بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی کام آج تک نہ ہوا، نہ آج کبھی ہو پائے گا.
تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا، اور اس وقت ایک بڑا ایشو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کراچی والوں کو بھوکا ننگا کہا جاتا ہے، سیاست اور بہت ساری چیزیں اس وقت بالا طاق ہو گئی. دیکھیں کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے تو ہم ان کے لیے یا کسی کے بھی لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کوشش کریں جو جن کے پاس بڑی امداد جمع ہو گئی تو وہ ان کو کھانے پلانے کے ساتھ ساتھ ان کی آنے والی زندگی کے لیے کوئی ایسا نظام بنا جائیں جو پانی کبھی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسانی کے معاملہ سروں میں نہ آ سکے. تو اگر اس وقت انفراسٹرکچر پر کام کیا جائے، بیسک چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں جس سے پانی یا ایکس وائی بھی بہت ساری چیزیں جس سے یہ دور ہیں وہ دینے کی کوشش کی جائے تاکہ ان کی آنے والی نسل کی زندگی بہتر سے بہتر ہو. اللہ پاک ان کو شعور عطا کرے تاکہ ان کو عقل آئے، ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ اچھا کون ہے اور برا کون ہے.